آج یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے وہ مقدمہ بے بنیاد مقدمہ جس کو القادر ٹرسٹ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے اس کی ایک پیشی تھی۔ آج خان صاحب اور بشرا بی بی کی جانب سے سزا کی کہ معطلی کی درخواستیں لگی ہوئی تھیں، اور آپ جانتے ہیں یہ درخواستیں آج لگی ہیں کئی ماہ کی کوشش کے بعد۔ یہ درخواستیں آج سے 8 ماہ قبل دائر کی گئی تھیں، اور ان کو لگوانے میں ہم نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہنیں آئیں، متعدد بار ہم چیف جسٹس صاحب سے ملے، اگر کوئی پیشی لگی بھی تو کارروائی نہیں ہوئی، ہر بار سرکار جو ہے وہ ڈبکی مار گئی۔ آج پھر یہی ہوا کہ سرکار کی جانب سے معاون وکیل صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پروسیکیوٹر صاحب، اسپیشل پروسیکیوٹر جن کو اس مقدمے کے لیے خاص طور پر مقرر کیا گیا ہے، ان کی صحت ناساز ہے۔ کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا، کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی، صرف یہ کہا گیا کہ ان کی صحت ناساز ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بشرا بی بی اور خان صاحب اس مقدمے میں اب تقریباً 1 سال ہونے کو آیا ہے، صرف اس مقدمے کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ باقی مقدمات میں ان کی بیل ہو چکی ہے، 9 مئی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ان کی بیل کی ہے۔ اس کے علاوہ کسی مقدمے میں ابھی تک ان کو سزا نہیں ہوئی، تمام سزائیں معطل ہیں۔ لہٰذا یہ ایک بالکل منصوبہ سازی نظر آتی ہے کہ خان صاحب کو ریلیف نہ ملے، جو کہ ان کا حق ہے۔ آپ جانتے ہیں اس مقدمے میں یہ مسلم حقیقت ہے کہ نہ سرکار کو 1 پیسے کا نقصان ہوا، نہ خان صاحب یا بشرا بی بی کو 1 پیسے کا فائدہ ہوا۔ یہ مقدمہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک جھوٹا مقدمہ گھڑا گیا کہ کابینہ نے کوئی رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالی ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ واقعات واضح ہیں کہ لندن سے رقم براہ راست اس اکاؤنٹ میں آئی اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی تحویل میں رہی اور وہاں سے حکومت کو دے دی گئی، 1 پیسہ بھی کہیں ادھر ادھر نہیں ہوا۔ لہٰذا اس جھوٹے مقدمے سے بچنے کے لیے التوا کا سہارا لیا گیا۔ اب ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ توشہ خانہ کا جو مقدمہ اس وقت چل رہا ہے اڈیالہ جیل میں، اور 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمات میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان مقدمات میں خان صاحب کو سزا دی جائے۔ اس کے بعد وہ جانتے ہیں یہ بے بنیاد مقدمہ ایک دن نہیں ٹھہرے گا، خان صاحب کو اس مقدمے میں بریت ملنی ہی ملنی ہے۔ لیکن یہ ایک افسوس کا مقام ہے کہ عدالتی عمل کو ایک سیاسی حربے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم نے جو 9 مئی کا مقدمہ ہے اس کے حوالے سے ویڈیو لنک کے خلاف ایک پٹیشن لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں دائر کی۔ ہمارا یہ موقف ہے اور پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ وہ مقدمہ کیسے چلایا جا رہا ہے۔ خان صاحب کو ایک کوٹری میں بٹھا دیا گیا ہے اڈیالہ جیل میں، ان کے سامنے ایک پولیس والا اپنے فون پر واٹس ایپ کال ملاتا ہے جو جج صاحب جو راولپنڈی میں بیٹھے ہیں ان کے فون پر وصول کی جاتی ہے، اور وہ واٹس ایپ کال جو ہے میز پہ رکھ دی جاتی ہے، وہ سیل فون، اور کہا جاتا ہے اس کو خان صاحب کی حاضری تصور کیا جائے گا۔ یہ قانون کا ایک مسلم اصول ہے کہ فوجداری ٹرائل میں یہ حق ہے ملزم کا کہ وہ موجود ہو، وہ دیکھ سکے کہ اس کے خلاف گواہی دینے والے کون ہیں، ان کے ہاتھ، ان کی ٹانگیں کیسے کانپتی ہیں، وہ نظروں میں نظریں ڈال کر گواہی دیں۔ خان صاحب کو اس پورے عمل سے اس لیے دور کیا گیا ہے کہ ان کی موجودگی میں جن لوگوں نے جھوٹ بولنا تھا وہ جھوٹ بول سکیں۔ ہم اس کو رد کرتے ہیں، یہ ویڈیو لنک نہیں ہے، نہ خان صاحب کی آواز ہم تک آتی ہے، نہ ہماری آواز یا گواہ کی آواز خان صاحب تک جاتی ہے۔ یہ بات بھی جج صاحب نے مانی اس مقدمے میں۔ اس کے باوجود وہ بضد ہیں کہ اس مقدمے کو روزمرہ کی بنیاد پر چلانا ہے۔ روز روز 10-12 گواہان کی گواہی وہاں ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ہم احتجاجاً بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ آج صبح میں اور لطیف کھوسہ صاحب راولپنڈی بینچ گئے، وہاں کے سینئر جج صاحب سے ہم نے ملاقات کی کہ ہم نے جو ویڈیو لنک کے خلاف پٹیشن دائر کی ہے وہ لگ کیوں نہیں رہی، اس کی سنوائی کیوں نہیں ہو رہی۔ جج صاحب نے کہا کہ میں ایڈیشنل رجسٹرار کو بلا کے پوچھتا ہوں، اور ایڈیشنل رجسٹرار صاحب نے آ کے کہا کہ ہماری فائل گم ہو گئی ہے۔ یہ ہے اس وقت انصاف کا نظام ہمارے ملک کا کہ عمران خان مقدمہ دائر کرے ناحق ایک ٹرائل کے خلاف، ایک بانڈے پروسیس کے خلاف، تو وہ فائل گم ہو جاتی ہے، اور ہمیں کہا گیا کہ جب تک فائل نہیں ملے گی یہ مقدمہ دائر ہوا لگے گا نہیں، اس کی سنوائی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ ہم تمام وکلاء پی ٹی آئی کے، ہم پاکستانی قوم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ اب آپ کی عدالت میں چلے گا۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک نے آگے کیسے بڑھنا ہے، کہ ہم نے جھوٹ کی بنیاد پہ آگے بڑھنا ہے۔ جو الیکشن لوٹا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، جو فراڈ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، ہمارے ساتھ چلو، قانون کی جانب، انصاف کی جانب، شرافت کی جانب۔ ہم پہ رقیق حملے کیے جا رہے ہیں، اس ملک میں شرافت کو ختم کر دیا گیا ہے، آئین اور قانون کو ختم کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائی علی ظفر صاحب یہاں ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہیں،
स्वाति साहब यहाँ खड़े हैं, ये भी कुछ बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुछ बयान करना चाहता हूँ तोशाखाना 1 और तोशाखाना 2 केस के बारे में। तोशाखाना 2 का केस बिल्कुल बेबुनियाद केस है, झूठा केस है और उसकी समाअत हो रही है। पिछले 3 शहादतें जो हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उनके जो मेन विटनेसेस थे वो आए और उनकी जब मैंने सुनी गिरा और जब मैंने देखी और पढ़ी तो उससे एक चीज़ जाहिर हो गई, साफ जाहिर हो गई कि ये केस झूठा और बेबुनियाद है और प्रोसिक्यूशन जो है वो खुद इसको मान रही है कि वाकई हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है कि हम जज साहब के ज़रिए किसी किस्म की सज़ा दे सकें। इतना बेबुनियाद और झूठा केस है कि अगर कोई भी ऐसी मुल्क होता जिसके अंदर कानून की हुक्मरानी है तो यकीनी तौर पे वो जज साहब केस में इमरान खान साहब और उनकी बुशरा बीबी को बरी कर देते और साथ हर्जाना डालते प्रोसिक्यूशन पे कि आपने इतना बेबुनियाद केस क्यों दायर किया। तोशाखाना 1 वाला केस जो इधर की समाअत हुई 1 घंटे में, बल्कि 1 घंटे क्या, अभी समाअत शुरू ही हुई थी, थोड़ी देर बाद ही जज साहब ने उसकी सज़ा ख़त्म कर दी। वो केस क्या था आपको मैं याद कराता चलूँ। वो केस ये था कि उसमें इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान साहब के ऊपर कि उन्होंने एक घड़ी जो है जो उनको तोहफा दिया था उन्होंने कम कीमत पे ख़रीदी है। जब प्रोसिक्यूशन से पूछा गया कि भाई क्या कीमत थी, उन्होंने कहा जी इसकी कीमत 4 या 5 अरब रुपए। तो 4 या 5 अरब रुपए के लिए उन्होंने जो गवाही पेश की वो कौन थे? वो एक शख्स था जो कि क्या काम करता था। उससे पूछा गया आप काम क्या करते हैं, आप गवाही दे रहे हैं कि 3 अरब की या 4 अरब की घड़ी है, आप काम क्या करते हैं? तो उसने जवाब दिया, जिरा में जवाब क्या दिया कि मैं एक स्पेयर टायर शॉप में पार्ट टाइम सेल्समैन, यानी टायरों की दुकान वो चला रहा था, पार्ट टाइम सेल्समैन था और गवाही दे रहा था कि कोई बड़ी टेक्निकल घड़ी है जो कि 3 या 4 अरब रुपए की है। जब उसे पूछा गया कि आपने कहाँ से ये पता किया, आपके पास कोई ऐसी कोई डिग्री है, तो उसने कहा कि जी मैंने मैट्रिक तो पास ज़रूर किया था लेकिन FA में मैं 3 बार फेल हो गया था, मेरे पास किसी किस्म की नहीं है डिग्री कि मैं ये कर सकूं पता कि कितने की कीमत है इस घड़ी की। तो पूछा गया कि फिर आपने पता कैसे किया? तो उसने कहा जी मैं सड़क पे, दुबई की सड़क पे चल रहा था, वहाँ बहुत सारी ज्वेलरी शॉप्स थी, तो मैं जगह जगह जाके तस्वीर दिखाता था, उन्होंने मुझे बताया कि ये 3-4 अरब रुपए की घड़ी है। इस केस पे खान साहब को सजा दी गई और उनकी बुशरा बीबी को, उनकी बीवी को सजा दी गई। 1 मिनट लगा हाई कोर्ट में हमें उस सजा को ख़त्म करने का। इसी तरह साइफर केस, हुकूमत कहती थी जी बहुत बड़ा केस है, बड़ा हमने मार्का मार लिया है, उसकी बहस हुई, वो केस भी ख़त्म हो गया। इद्दत का केस था, शर्मनाक केस बनाया गया था। जब इंटरनेशनल दुनिया में उनकी बेइज्जती हुई जिन्होंने बनाया था, तो उसके बाद वो केस भी इमीडिएटली जब ऊपर आया तो ख़त्म हो गया। तो यही केस अल कादिर का है, जिस तरह मेरे दोस्त ने फरमाया, सलमान राजा साहब ने, उसमें वो भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा केस है। अगर इसकी समाअत होती है तो उसमें भी इंशाल्लाह हमें यही उम्मीद है कि इंसाफ होगा और ये जो केस है ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह तोशाखाना 2 जिस तरह मैंने कहा जो चल रहा है, उसमें हमें, मैंने कहा कि